ان سارے احادیث کا حاصل وہ یہ ہے کہ ظہور مہدی سے پہلے تکوینی طور پر حالات خراب ہو جائیں گے۔ تکوینی طور پر حالات کی خرابی کا مطلب یہ ہے کہ موسمی تبدیلیاں آئیں گی، یعنی فضائی تبدیلیاں اور سمندری تبدیلیاں، اور اسی طرح یعنی آسمان سے متعلق امور میں تبدیلیاں، اور مسلمانوں کی مذہبی تبدیلیاں، یہ ساری تبدیلیاں شروع ہو جائیں گی۔ اور اس میں یعنی یہ جو فضائی موسمی تبدیلیوں سے متعلق روایات ہے کہ کثرت سے یعنی سیلاب آئیں گے، بارش کثرت سے ہوگی لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوگا، اور جب ضرورت ہوگا تو بارش نہیں ہوگی، اور جب ضرورت نہیں ہوگا تو بارش زیادہ ہو جائے گی۔ تو یہ مختلف قسم کی علامات ہیں۔ ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ امام مہدی کے ظہور کے ساتھ ظہور کے زمانے میں یعنی سورج کے طلوع کے ساتھ ایک نشانی ظاہر ہوگی۔ تو اب وہ نشانی کیا ہے؟ تو اس سے متعلق مختلف محققین کی مختلف آراء ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یعنی آسمان سے ایک ہاتھ ظاہر ہوگا جو ستاروں کی صورت میں یا جو کہکشائیں ہیں اس کی صورت میں ان سے بن کر ظاہر ہوگا، جیسے کہ ابن حماد کتاب الفتن میں سید المسیب رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے یہ ظاہر ہوتا ہے۔ اور امریکی رپورٹ ناسا کے مطابق، جو ناسا ادارہ ہے اس کے مطابق 2015 میں ایسی ستاروں کی جرمٹیں کثرت سے دیکھی گئی ہیں۔ اسی طرح دیگر جو ایک نشانی یہ ہے، یہ بیان ہوئی ہے کہ یعنی جب سردی ہوگی، سردی کے موسم میں گرمی ہوگی اور گرمی کے موسم میں سردی ہو جائے گی، تو یہ سورج کے ساتھ ایک نشانی کے نکلنے کی علامت یہ ہے۔ اسی طرح یعنی ایک رائے یہ ہے کہ جیسے کہ بعض حدیث میں آتا ہے کہ مشرق سے ایک آگ کے ستون ظاہر ہوں گے، مشرق سے آگ کے ستون ظاہر ہوں گے، تو سورج کے طلوع کے ساتھ یہ ہے۔ اور بعض محققین نے یہ کہا ہے کہ یعنی قرن الشیطان ظاہر ہوگا، جیسے کہ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ قرن الشیطان ظاہر ہوگا، شیطان کے سینگ ظاہر ہوں گے۔ تو شیطان کے سینگ ظاہر ہونے سے مراد یہ ہے کہ یعنی شیطان کے سینگ کے ظاہر ہونے سے مطلب یہ ہے کہ شیطانی عبادت شروع ہو جائے گی، جیسے کہ بخاری مسلم کی روایت میں یہ بھی ہے کہ یعنی غیر اللہ کی عبادت وہ شروع ہو جائے گی اور بت پرستی شروع ہو جائے گی عرب میں دوبارہ، اور اسی طرح غیر اللہ کی یعنی کے نام پر یعنی جو نظر وغیرہ ہے وہ ذبح کیے جائیں گے۔ اور پانچویں ایک رائے یہ ہے کہ یعنی جو تہامہ کے لوگ ہیں اور اہل حضر ہیں جیسے کہ جدہ وغیرہ، تو یہ ہے کہ وہاں سے بت پرستی کی بنیادیں شروع ہو جائیں گی، جیسے کہ 2019 میں باقاعدہ بت نصب کیے گئے سعودیہ میں اور جدہ میں حج کے موسم میں پوری دنیا سے وہ لوگ آ کر فحاش اور رقاصے آ کر وہاں ڈانس کرتے تھے، اور ان کو محمد الرسول اللہ یعنی جو شیلڈ تھا وہ ان سے نوازا جاتا تھا۔ اور ایک یہ ہے کہ نشانی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کلّ نافرمانی ہوگی۔ اللہ کی کلّ نافرمانی سے متعلق روایات کثرت سے یہ ہیں کہ شراب کو حلال تصور کیا جائے گا، رقص و سرور یہ فخر سمجھا جائے گا، اور کانے کی بے حرمتی ہوگی، اور علماء کو یعنی ذلیل کیا جائے گا، اور جو ذلیل لوگ ہیں ان کو معزز سمجھا جائے گا، اور دین وہ بے دینی سمجھی جائے گی، اور دین میں جو لوگ زیادہ رسوخ پیدا کرنے والے ہیں لوگ ان کو موضع ملامت ٹھہرائیں گے، نیک لوگ جیلوں میں ہوں گے اور برے لوگ وہ اونچے مرتبوں پر فائز ہوں گے۔ یہ ساری علامات یہ سورج کے نشانی نکلنے سے متعلق اور قرن الشیطان سے متعلق یہ ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ قرن الشیطان سے مراد یعنی مشرق سے نکلنے والی ایک نشانی ہے، جیسے کہ یعنی اس حدیث میں ہے کہ مشرق سے نشانی سورج کے ساتھ ظاہر ہوگی، ایک دوسری روایت میں ہے۔ تو بخاری مسلم میں کہا ہے کہ مشرق سے شیطان کے سینگ ظاہر ہوں گے، مشرق سے شیطان کے سینگ ظاہر ہوں گے۔ تو وہ جیسے کہ شیطان جب نکلتا ہے، سورج نکلتا ہے تو اپنے عبادت گزاروں کے لیے وہ سینگ اس کے ساتھ کڑا کر کے وہ کرتے ہیں، مشہور روایت ہے جیسے کہ
تو یہ ہے کہ دنیا کو یہ لوگ کہیں گے کہ ہم یہ سارے یعنی سورج کے پر ہمارا کنٹرول ہے، اور فضا پر ہمارا کنٹرول ہے، اور موسموں پر ہمارا کنٹرول ہے، اور یہ سارا سسٹم یعنی میزائل کنٹرولنگ ہمارا سسٹم ہے، اور ہم سب کچھ کرتے ہیں، اور یہ سارے جو لوگ ہیں یہ یعنی دیندار لوگ یہ کچھ نہیں ہیں، اور یعنی یہ مجاہدین یا دیگر تبلیغی حضرات یا جو صوفیاء کرام حضرات یا مدرسین حضرات یہ سارے یعنی دقیانوسیت قسم کے لوگ ہیں. تو یہ لوگوں کے ذہن میں اب رچ بس چکی ہے یہ تصور. اب ہر علاقے میں لوگ دیکھ لیں تو مسلمانوں کے علاقوں میں تو ابھی یعنی مسلمانوں کو یعنی ایسے نظر سے دیکھا جاتا ہے، ایسے پختہ علم والوں کو جیسے کہ سب سے کمینے لوگ ہیں، ان کو کمینہ تصور کیا جاتا ہے. تو سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ حلال یعنی پہلی نشانی یہ ہے جیسے کہ مسند احمد کی روایت ہے کہ حکم بما انزل اللہ ختم ہو جائے گا. جیسے کہ اب یہاں قرآن کو کالا قانون کہا جاتا ہے، کلم کلا، ہم نعوذ باللہ یہاں ہمارے دیس میں. اور عکاسیات و عاریات وہ پیر رہی ہے، اور انترد الامت و اربتہا وہ کلم کلا عام ہے. اذا وسد الامر الی غیری فانتظر الساعہ یہ عام ہے. تو یہ سورج کے ساتھ نشانی ظاہر ہو رہی ہیں. اور باہمی اختلافات یہ بھی ایک بڑی نشانی ہے جو یعنی ہر نکلنے والی صبح کے ساتھ یہ نشانی ظاہر ہو رہی ہے. علماء میں جہل کا زیادہ ہونا، یعنی علماء میں جہل اب زیادہ ہے. کسی کے ساتھ دین کی بات کرو تو اوپر سے الٹا بس یعنی جزیات کو نہیں مانتے، اور کلیات سے بس سرسری علماء ہیں، کسی کی کوئی بات نہیں مانتے. کسی سے دین کی بات کرو کہ بھائی ذکر کرو، جہاد کرو، اور یہ مطالعہ مضبوط رکھو، اور دین کے یعنی اکابر کو مضبوطی سے پکڑو، تو اوپر سے یعنی وہ عجیب قسم کے وہ ان کا چہرہ چین بجے بھی ہو جاتا ہے. اور خاص کر یہ جو بچے قسم کے علماء ہیں تو وہ تو یعنی وہ تو ہم کو تابع اپنا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یعنی لشکر غول کے غول وہ اب نکلنا شروع ہو چکے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ مولوی اور یہ تو یعنی ناسور ہے. تو ہر صبح جیسے کہ بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے، لوگ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس آئے حجاج بن یوسف کے دور میں، تو کہا کہ یہ ظلم. اس نے کہا ہر نکلنے والا صبح ما من یوم الا وبعدہ شر منہ. تو یہ سارے تشریحات یہ ممکن ہے، لیکن جو سب سے اقرب تشریح ہے جو ظاہر پر محمول ہے وہ اس سے مراد یہ ہے کہ محمد ابن زائد اور محمد ابن سلمان اور اس کے کارندے یعنی سعودیہ، امارات، مصر اور اردن یہ سب سے بڑے شیطان ہیں. روئے زمین پر ان سے بڑا شیطان کوئی بھی نہیں ہے، چاہے ملیشیا میں مسلمانوں کا وبال ہو، یا مصر میں مسلمانوں کی، یا افغانستان میں مسلمانوں کے خلاف، یا دیگر کہاں بھی جہاں بھی کوئی ہو، تو وہ ان دونوں سے یعنی دبئی سے اور سعودی سے خالی نہیں ہے، اور اردن اور مصر سے. یہ تو کرائے کے ہیں، اور باقی جو ہمارے آئے تو ہم تو ان کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتے، اور تو بس آسمان سے گرے ہوئے ہیں، تو اس کو تو یعنی کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. تو اپنے بھی یعنی مخالف ہیں ہمارے. اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے. تو سورج کے ساتھ نشانی نکلنے کا مطلب یہ سارے علامات ہو سکتے ہیں، اور یہ سارے صحیح احادیث سے ثابت. تو راجح بات یہ ہے کہ کفر غالب ہو جائے گا اور اسلام مغلوب ہو جائے گا، جسے کہ ہے کہ لتنقضن عور الاسلام عروۃ عروۃ، کہ اسلام کی جو ہتھکڑیاں ہیں وہ ایک ایک کر کے وہ سب ختم ہو جائے گی، اور پہلے حکم بما انزل اللہ ختم ہو جائے گا، اور آخر میں یعنی نماز وہ مسلمانوں سے ختم ہو جائے گا، جو یعنی آنکھ کو دیکھی صورتحال ہے. ہم سب کچھ اس کا مظاہرہ اور نظارہ کر رہے ہیں. اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے.